پپیتا ایسے ہی ہے نا، پپیتا کا درخت لگا ہوا ہے، اگر پپیتے کا پپیتا نہیں ہے، پتے ہیں تو کس کام کے بھائی؟ ناریل لگا ہے، ناریل کس کا ثمرہ ہے؟ ناریل، اور ناریل میں میٹھا ہونا چاہیے۔ اگر ناریل تو ہے، پپیتا تو ہے، لیکن بیکار ہے، کیڑے والے کوئی کسی کام کے نہیں۔ تو کیا ہوا؟ اصل ثمرہ کیا آتا ہے؟ اس کا پھل۔ اب پھل کیا ہے؟ ان دو چیز کے بعد کیا چیز نکلے گی؟ بس یہی چیز اصل ہے۔ پورے کائنات کی جو اللہ نے ہر چیز کو، اللہ خود واحد ہے لیکن ہر چیز کو دو چیز سے بنائی ہے، مرد عورت ہے، نیگیٹو پازیٹیو، رات دن، سردی گرمی، یہ چیزیں بنانے کی ہیں۔ اس کو شاعر کہتا ہے کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، جس رنگ میں اسے دیکھا یکتا نظر آیا۔ اللہ کی یکتائی تو ہر جگہ ایک ہی جیسی ہے، ہر چیز کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ ذرا سا سوچو بھائی، دیکھو کوئی بھی چیز دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ درخت دھیرے دھیرے بڑھے گا، ایک وقت آئے گا دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ ہم دھیرے دھیرے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے وہ بڑی ہے، ایک وقت آئے گی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہر کا نظام، دن آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، آہستہ آہستہ اترتا ہے۔ تو کثرت ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہی چیز نظر آتی ہے، بنانے والا کوئی ایک۔ ماں ہے، ماں کو لے لو بھائی، کتے کی ماں، بلی کی ماں، چرند کی ماں، پرند کی ماں، شیر کی ماں، انسان کی ماں، سب ایک جیسی ہے۔ اپنے بچے کے لیے وہ اپنی جان دے دے گی۔ ارے بھائی، کتے کی ماں اور ماں فطرت ایک جیسی ہے، کس نے بنائی؟ اسی اللہ نے۔ کثرت ہے، الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک ہی وحدانیت نظر آتی ہے۔ کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، جس رنگ میں اسے دیکھا یکتا نظر آیا۔ یار کیا بات ہے؟ باپ اور ماں میں فرق کیا ہے؟ جیسے آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ آسمان چیزیں دیتا ہے، ہر چیز آسمان سے آتی ہے تو چیزیں زمین سے اگتی ہیں۔ بارش آسمان سے آتی ہے، دھوپ آسمان سے آتے ہیں، ہوا آسمان، یہ ساری اوپر کی چیزیں ہیں۔ اور یہ زمین میں جب پڑتی ہے تو زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا کہ وہ اپنی اولاد پہ، اپنے بیوی بچوں پہ اپنا ہر چیز ڈالتا ہے تو اس کے اندر زرخیزی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو دو چیز نکل کے آئے گی۔ بہت غور سننے کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو، یہ نسخہ جو اصل ہے وہ یہ ہے، جو ثمرہ ہے وہ یہ ہے، پورے محنت کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے۔ ان دو چیزوں کو اپنا لو۔ تم نہیں اپناؤ گے بلکہ تمہیں توفیق ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک شکر اور ایک استغفار۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دو ہی چیز ہیں دنیا کے اندر، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جو شکر کا مقام ہے وہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے، اور جو اللہ معاف کرے استغفار ہے وہ ہماری اعمالوں کے بنا پر۔ پریشانی آئے گی تو بھائی پریشانی کیوں آئی؟ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اعمال، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے استغفر اللہ، میں آج مسجد میں دیر کیوں ہو گئی؟ یا اللہ میری بد اعمال، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ نے کہا یار بیوی کی وجہ سے دیر ہو گئی، میں آ تو رہا تھا لیکن بیوی نے فلاں کام، بیوی نے کام نہیں کہا، بلکہ اللہ معاف کرے تمہاری اعمالوں کی وجہ سے تمہارے نمبر کم ہو گئے۔ میں تو تیار تھا جانے کے لیے لیکن اچانک نہیں ہوتا دنیا میں کوئی چیز۔ اگر تم کہو گے اچانک ہے، اتفاق ہے، تو یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، یہ تو شرک ہے۔ ارے اتفاق کا مطلب کوئی ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ پتہ بھی جو ہلتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ میں اگر آج رہ گیا نماز سے، یا میں آج رہ گیا کسی بھی نیک کام سے، کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میری بدعمالی، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں اس سے محروم ہو گیا ہے۔ اور اگر توفیق مل گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے پہنچا دی، یا اللہ تیرے فضل سے ہے، یا اللہ ہم نہیں کر سکتے۔ بیٹا بس یہ دو چیز جس کو مل گئی، کیونکہ شکر اور استغفار ایک یہ اس کا ثمرہ ہے۔ جیسے پھل ہوگا تو پھل سے پھل بنے گا نا، بنا لو پھل۔ آم کا بیج آیا، 50 آم کی گٹلی دی، 50 بو دو، 50 درخت نکل آئیں گے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح یہ جو عمل ہوگا، شکر کیا اللہ نے اس کی توفیق کو اور بڑھا دیا، استغفار کیا اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو بدل دیا، اس کے اندر اس کے ثواب میں تبدیل فرما دیا۔ لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا لانتی ہے ہمارے اوپر؟ کیا جو جسے کہہ رہا ہوں کہ حواس باختگی ہے؟ ارے صاحب بس رہ گیا، اس کی وجہ سے رہ گیا۔ ارے میں تم اٹھ نہیں سکے، تمہیں سلا دیا گیا،
تمہارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. جب تک تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے, یہ وہ ڈائگنوز ہے جو میں شروع میں عرض کیا کہ سارے علاج ہو رہا ہے ڈائگنوز کے اوپر. ڈائگنوز غلط ہے, کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. بس یہی ہے اصل مقصد. جس دن تمہارا یہ فہم کھل گیا کہ میرا سیدھا پیر اگر جو جانماز میں الٹا چلا گیا, یا اللہ مجھے معاف فرما دی ہے, دیکھا احساس ہو گیا. اور اگر سیدھا پیر رکھ دیا, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے پہلے سیدھا پیر کی توفیق عطا فرما. میں کوئی بھی عمل ہو رہا ہے, میں سیڑھی پر چڑھا, اللہ ارے یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اگر بھول گیا اوپر چڑھنے کے بعد, یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے, میں یا اللہ میں میری بدعمالی کی وجہ سے یا اللہ میں اس نعمت سے محروم ہوں. بھائی قسم کرنا تو کچھ بھی نہیں, ان تین چیزوں میں کرنا کیا ہے. اور رزلٹ میں کہہ رہا ہوں, رزلٹ میں تمہیں گارنٹی کہہ رہا ہوں, کچھ عرصے کر کے دیکھ لو, اول سب پہ نظر آؤ گے تم. ارے وہی کام, وہی سب کچھ ہے, اور آپ دیکھو گے یار گھر میں سکون آ گیا, ہر چیز تمہارے تابع ہو گئی, ہر چیز تمہاری فرم بردار بن گئی. ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا, دیکھ لو اصل میں تو لعنت سب سے پہلے تمہارے اندر جو غضب ہے. اکثر پوچھا جا رہا ہے حضرت بس ایک پرابلم ہے حضرت, بس غصہ ختم نہیں ہو رہا. انا للہ و انا الیہ. غصہ ہی تو سارا کھیل ہے, یہی تو سب سے بڑی لعنت ہے. کیوں غصہ تکبر کی علامت ہے. جیسے کہ کینسر کا یہ جراثیم ہے, یہ کینسر ہے, اس کا علاج کرنا اتنا ضروری ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور یہ علاج کون کرتا ہے؟ یہ وہی اللہ والے کرتے ہیں. آج ٹائم نہیں ہے اتنا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا رہا ہوں. یہ بات یہی تھی کہ معاملہ چلا کیا کہ بھائی غصہ تھا, عالم بن گئے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب عالم بنے تو اس زمانے میں عالم تو عالم, ابھی بھی عالم ہے, تو انہوں نے کہا کہ صاحب ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا, کیونکہ وہ گئے تھے, انہوں نے رسالہ پڑھا. ایک رسالے میں دیکھا یار فلاں صاحب جو ہے فلاں بزرگ صاحب ہیں, بڑے ہی اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں, یہ تو انہوں نے غلط لکھا ہے. میں عالم ہوں, میں زیادہ جانتا ہوں, میں جا کے ان سے جو ہے مذاکرہ کرتا ہوں, ان سے بتاتا ہوں بھائی یہ غلط ہے. بہرحال سفر پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دیوبند میں ہے شاید. تو گنگو سے دیوبند ہو سکتا ہے, کہاں کا مجھے اتنا ابھی راستہ کا نہیں پتا. بہرحال پہنچ جاتے ہیں 2-3 گھنٹوں کے اندر, کیونکہ پیدل کا سفر ہوتا تھا یا پھر گھوڑے سے جاتے تھے, جو بھی تھا. وہ وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, صاحب یہ فلاں صاحب کہاں ملیں گے؟ صاحب وہ اندر ایک خیریت. حضرت بھائی ایسی سی بات ہے اس لیے آیا ہمارے. ٹھیک ہے بھائی آپ ایک کام کریں, پہلے آپ ان سے مل لیجیے, حضرت مہاجر مکی امداد اللہ بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں, ان سے ملاقات کر لیں. اچھا چلو بھائی چلا جاتا ہوں. وہ گئے ان سے ملنے کے لیے, ملاقات ہوئی. نام تو سنا ہوا تھا, مشہور بزرگ تھے, اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب ملاقات ہوئی تو بتایا یہ مسئلہ تھا. ہم نے کہا بھائی مسئلہ حل ہو گیا, حضرت میری بات ہو گئی, اب میں جا رہا ہوں. کہ نا ایسا کچھ اچھا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ جاتے کچھ. میں نے کہا سر حضرت مجھے وہاں جا کے درس دینا ہے, وہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں میں مدرسے میں, ان بچوں کا جو ہے بڑا نقصان ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی تم بنو گے تو بچے بنیں گے, تو تھوڑی دیر چلو بھائی ایسا کرو رات بھر رہ جاؤ. اب اتنا اصرار کیا, انہوں نے کہا چلے حضرت رہ جاتا ہوں. لیکن حضرت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا رات بھر جو ہے وہ تو عبادت ہوتی ہے, اور مجھے صبح جا کے سبق پڑھانا, میں تو عبادت نہیں کروں گا. میرے نہیں, تم عبادت نہیں کرنا, تم بس رہ جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت صبح چلا جاؤں گا. بات طے ہو گئی. اپنے خادم کو حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ان کی چارپائی میری چارپائی کے پاس لگا اور اٹھانا مت کوئی ان کو. ایسے ہی ہوا کہ وہ چارپائی پاس لگا دی گئی, جس کو میں نے کہا صحبت. تو چارپائی پاس لگا دی, کسی نے نہیں اٹھایا, سب اپنے اپنے اٹھ کے عبادت کر رہے تھے. انہوں نے رات کو کھلی 2-3 بجے آنکھ, نے کہا یار سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. یہ بھی جا کے وہاں بیٹھ گئے, اور جو بھی ذکر کرنے لگے. عالم تو تھے ہی, کوئی جاہل تھوڑی تھے. اور جب فجر میں ملاقات ہوئی تو اب کہانی دیکھیں کہاں سے کہاں بدل گئی. فجر میں حضرت امداد اللہ سے ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا بھائی حضرت میں آپ کو رات میں کون تھا؟ یہ حضرت تو میں ہی تو تھا. اچھا آپ تھے؟ ارے جب آپ کو عبادت ہی کرنی ہے تو سیکھ کے کر لیں, عبادت بھی سیکھنی پڑتی ہے نا, آپ عبادت سیکھ کے کر لیں. اب معاملہ دل کے اندر تبدیلی آ گئی. میں نے حضرت ٹھیک ہے سکھا دیجیے, میں حضرت آپ انتظام کر لوں گا, وہاں پہ آدمی بھیج دوں گا, آپ مجھے سکھا دیں. تو 40 دن میں آپ کے ساتھ یہاں رہوں گا. بس ٹھیک ہے پھر رہیے. 40 دن کے جب وقت ہوا تو ایک دعوت آئی. ایک دعوت کے اندر جو ہے وہ انواع اقسام کے بزرگوں کو نواب دعوت دیتے تھے. وہ دعوت دی گئی تو ان کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو بھائی. رشید احمد جو تھے ان کے ساتھ چلے.
جب ساتھ چلے تو کھانا تو انواع اقسام کی بریانی اور قورمہ اور پتہ نہیں کیا اور کیا، دال بھی تھی. حضرت نے کیا کہ ایک روٹی میں دال رکھی اور امداد ان کو دیا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ جا وہاں پہ کونے بیٹھے کھاؤ. اب سب کھا رہے ہیں ادھر، اور جس طریقے سے دیا، بڑی امپریسنگ پوزیشن بھائی، دل تو ہل جائے، بڑی ذلیل کر دیا مجھے تو. جی حضرت جو حکم، معاملہ بن چکا ہے، چیک ہو رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ وہاں بیٹھ گئے. جب سب کھانا کھانے لگے تو آخر میں کہا کہ رشید احمد، بہت الفاظ میں بہت ہی تلخ لیس، رشید احمد ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہیں جوتوں میں بٹھائے کھلائیں، وہ تو ہم نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں دستخوان میں بٹھایا. تو حضرت آپ نے بالکل صحیح کہا، میں تو جوتے کے لائق ہوں، یہ تو آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا. ارے مبارک کو بن گیا معاملہ، جاؤ. کیوں؟ غصہ غضب ختم ہو گیا. اصل تو ختم جو کرنا تھا وہ ختم نہیں ہو رہا. اور دے عبادت پہ عبادت، تسبیح پہ تسبیح، وہ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو کبر ہے، جو اس کے بغیر اللہ کہتا ہے جس کے اندر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا.